گناہ سے بچنے کا علاج خوف خدا، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ نے سنی۔ گزشتہ مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ نے سنا۔ آج ایک اور واقعہ اسی زمن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر کسی علاقے میں چلے گئے۔ ایک بکریوں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریوں کے اس گلے میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت ہم تمہیں دے دیں گے، اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دیں گے جس پر تم افطار کر سکو۔ اس نے جواب میں کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سنتے ہی چرواہے نے پیٹھ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں گیا؟ اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کے آقا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چرواہے کو بھی خرید لیں۔ پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ یہاں سے یہ تو پتہ چلا کہ ہر حال میں اللہ کا استحضار انسان کو گناہ سے بچائے گا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اللہ اسے حلال راستے سے ضرور عطا کرے گا۔ تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا لیکن وہی کچھ حلال کے راستے سے ملے گا۔ ہم میں وہ صبر نہیں، اس لیے ہم غلط راستہ اپنا لیتے ہیں۔ حلال کے راستے سے یہ یقین جمال ہے۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرماتے، اس وقت تو ہم آئی گئی بات سمجھتے تھے، لیکن آج وہ ایک ایک حرف بہت کچھ سمجھا رہا ہے۔ وہ اکثر فرماتے میرے بچوں ساری توحیدیں آسان ہیں، اللہ کو رزاق سمجھنے والی توحید بڑی مشکل ہے۔ اور پھر فرماتے کہ تمہاری روزی جو اللہ نے لکھ دی نا، دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکتی، پٹھی ہو کے لٹک جائے، اور جو اللہ نے تم کو نہیں دینا وہ تمہیں دے نہیں سکتی، ساری دنیا مل کے نہیں پہنچا سکے گی۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب ارشاد فرماتے کہ جو روزی اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے تم نہیں کھاؤ گے، ٹیکوں اور ڈرپوں کے ذریعے تمہیں پہنچائی جائے گی، زور سے تمہارے اندر ڈالی جائے گی، وہ تمہاری روزی ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب یاد رکھیے، علاج کی طرف آئیں۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا جو اس چرواہے کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت تک دنیا سے جرائم نہیں مٹ سکتے اور بدعنوانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ پٹے ہو کے لٹک جاؤ۔
تمہارے پاس جو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے، وہاں سے جرم ختم ہو گئے۔ جو دیکھ کے آئے ہیں ذرا ان کی زبانی سنو، ٹی وی سے نہیں، میڈیا سے نہیں، ان لوگوں کی زبان سے سنو جو وہاں حالات دیکھ کے آئے ہیں، یا جو لوگ وہاں رہتے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب پھر چلے گئے انگلینڈ، ایک عرصہ یہاں ابتباد گزارا، تو عقیدت کا ہمارا تعلق ہے، تو انہوں نے انگلینڈ کی مجھے وہ کہانیاں سنائی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا۔ ہم تو اوروں کی زبان، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی عمر وہاں گزر گئی، تو اب ہمیں کچھ اور نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں سارے بولو بزرگ وہ لوگ رہتے، مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ چاہے جرائم کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے پیرے بٹھا لو، چاہے کتنے محکمے بنا لو، اس لیے کہ یہ پولیس اور یہ محکمے زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادیوں میں لوگوں کو جرم کرنے سے روک دیں گے، لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کو روکنے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور جب یہ خوف دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے، جرائم کو روکنے کے لیے پولیس کے اوپر دوسری پولیس اور ایک محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ بنایا جا رہا ہے، اور قانون پر قانون بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ قانون آج بازار میں 2 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ حالانکہ عدالتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، پولیس والے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور محکمہ انسداد رشوت ستانی قائم ہے جس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ رشوت کے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو محکمہ رشوت ستانی کے انسداد کے لیے قائم ہوا تھا وہ خود رشوت ستانی میں مبتلا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے۔ نقص کہاں سے آتا ہے؟ فرد کی اصلاح نہیں، فرد کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، افراد درست نہیں ہوں گے، افراد درست نہیں ہوں گے، معاشرہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اصلاح کا کام تو چوٹی کو لو شروع کر دیں، چوٹی سے اصلاح نہیں ہوگی، جڑ سے ہوگی۔ فرد کی اصلاح، جس کو جس محکمے میں رکھ رہے ہو اس میں دل میں خوف خدا ہے، ڈگری تو دیکھ لی، اسکول ڈگری ہے، بڑی عال ہے، زبان بہت بڑے، انگریزی بھی بولتا ہے، عربی بھی بولتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں، یہ جانچا ہے؟ وہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تعلیم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم لوہے پر کیا چڑھا دو، سونے کا پانی۔ لوہے پر سونے کا پانی چڑھانے سے جب رگڑ لگے گی تو تلو اصلیت نکل آئے گی۔ تعلیم صرف یہ کام کرے گی، وہ سونا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم سب سے اعلیٰ کون سی ہے؟ جس سے بھی پوچھو یہی کہے گا قرآن ہے۔ اس کا اہتمام ہے میرے ملک میں، اور تو ساری چیزیں ہم نے پڑھا دی، لیکن منہ سے ہم سب کہیں گے، جس سے پوچھو، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، دانشوروں کے پاس جاؤ، پڑھے لکھوں کے پاس جاؤ، ان پڑھوں کے پاس جاؤ، سب کہیں گے سب سے اعلیٰ تعلیم قرآن۔ لیکن عملی طور پر اس کے لیے ہم کر کیا رہے سب کے سامنے؟ اب یہ جتنے ملازم لگائے جاتے، کیا ان کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو سارا قرآن آتا ہے ترجمے سے؟ تو پھر قرآن کا قصور تو نہیں ہے نا۔ آج جو ہم ذلیل ہیں، اس دن بھی ایک جگہ تھا، بات ہی یہیں سے شروع کی میں نے کہ لوگ عزت تلاش کر رہے ہیں، عزت عزت، تو عزت کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا، یا خیال سے اب ہمیں عزت نہیں ملی تو اس پہ غور کرو نا، کیوں نہیں؟ عزت کی چیز تو قرآن ہے، تو اس پہ آج غور کرنا چاہیے، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے،
صرف چومنے کی حد تک، صرف مردے بخشانے کی حد تک، صرف تویز لکھنا ہستا، صرف بیمارہ کو دم کر کے پلانا ہستا۔ ان ساری چیزوں کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ کیڑی جی لگے رہے تجھے مردے جب بخشانے ہوں تو قرآن پڑھو، قرآن ابھی ہے کیسے جی؟ شفا قرآن ضرور ہے، لیکن یہ لکھے دا کسے جی آیت میں ہے کہ جب بیمار ہو جو لیتے ہیں آیت پڑھ کے پھوکی اسے تو جس کام کے لیے قرآن آیا تھا ہم نے وہ کام اس سے نہ لیا۔ اوہو کہاں تک یہ محکمے اور ادارے قائم کرتے جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کا توڑ موجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کر دے، ہے ہی نہیں۔ ہاں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے جرائم ختم ہو سکتے ہیں اور ظلم رفع ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک میں زندہ مثال آپ کو بتاؤں۔ جب میں نے 4 مہینے لگائے جماعت میں، 1992 کی بات، 92-93، تو 4 مہینے کے دوران 20 دن خدمت ہوتی، چاہے تم اکٹھی 20 دن کرو یا 10 دن کرو۔ میں نے 10 دن وہاں جو خدمت پہلی کی وہ میری ڈاک خانے میں لگی، ہاں پر اب خدمت سے پہلے جو ہمارا ذہن بنایا جاتا تو وعیداں تو ہاں جی سارا سنایا جاتا، ایک ذرا برابر ایک سیکنڈ اوپر نیچے کیا جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا اس ذہن بنا۔ اب اس کام کو ہم نے اتنی اہمیت دی کہ یہ فرض نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب محکمہ ڈاک میں مجھے لگا دیا، میرا کام کیا ہوتا، صبح 8 بجے میں وہاں رائے ونڈ کا جو شہر ہے وہاں ڈاک خانہ تھا ریلوے اسٹیشن کے قریب، وہاں سے ڈاک لے کے آنی تھی، جو وہاں رائے ونڈ کا پورا خانے بنے ہوتے ہیں نا، ان میں ساری رائے ونڈ کی ڈاک ہوتی، وہ وہاں سے ڈاک کو لے کر آنا ہے جی۔ اس میں منی آرڈر ہیں جی، اس میں یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، لاکھوں کے روپے ہیں جی، سسٹم ہے جی۔ اب میں جا رہا ہوں اور مجھے ایک پرانا سا تھیلا دیا ہوا، وہ ایسا سا بس کوئی شان شوکت نہیں نا، بس ایسے جاؤ جیسے کوئی بیکاری نہیں ہوتا۔ وہ جا رہا ہوں وہاں سے لا رہا ہوں اور پھر اس کو ترتیب دے رہا ہوں، یہ بیرون کے خط ہیں، یہ خواص کے خط ہیں، یہ مقیمیوں کے خط ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں۔ وہاں جو انچارج تھے ان کے پاس بیٹھ کر پوری تفصیل بنانا، لکھنا وہ زور تک، زور کے بعد پھر جانا، پھر انہیں بورڈ پہ چسپاں کرنا، یہ ڈیوٹی ہے۔ اب اس میں ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے، میں اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہوں، وہاں کیا ہے مجھے پیسے مل رہے تھے، کیا اس خدمت کا مجھے کچھ دیا جا رہا تھا؟ یہ خدمت ساری وہاں سارے کام ہو رہے ہیں اسی طرح نا، ڈرائیور ان کے مفت ہیں، ڈاکٹر مفت ہیں، پلمبر مفت ہیں، الیکٹریشین، سارے جہان کے کام جتنے بھی ایک انسان کی یا ایک ریاست میں ہوتے ہیں وہ سارے ان کے مفت ہو رہے ہیں اور پورے اخلاص سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ افراد سازی کر رہے ہیں، پہلے بٹھیال کے جس محکمے میں پہلے اجتماعی ترغیب ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے، پھر اس میں سے نکلو بھائی ڈرائیور کون ہے، نہیں جی فلانے کون ہے، یہ ہیں جی ڈاکٹر کون ہے، یہ ہیں جی وہ انجینئر کون ہے، یہ ہیں جی علیحدہ علیحدہ، پھر اس محکمے کے حوالے ہو گئے، چلو جی تم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب ڈاک کے لیے صرف میں اکیلا تھا، ادھر سے لانی ہے اور ادھر یہ کرنا ہے، تو مجھے جو بٹھا کے جو قرآن حدیث کی آیتیں سنائی، میں نے کہا یہ ساری نازل ہی میرے لیے ہوئی۔ اب اتنا دماغ میں بات بٹھا دی کہ اس میں ڈنڈی مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چیز کہاں ہے؟ اب فکر آخرت اور اللہ کا خوف دل میں بٹھا دی، تم ذمہ دار ہو اس چیز کی، 1 روپیہ آگے پیچھے ہو گیا تم سے کل قیامت کو سوال ہوگا۔
وہ بٹھا کے اتنا دماغ بنایا اب 10 دن خدمت کی تو ماشاءاللہ اللہ جزائے. وہ بزرگ اگر زندہ ہیں تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار تم نے ماشاءاللہ زبردست کام کیا, تمہیں جو سمجھا دیا ایک مرتبہ تمہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب ذمہ داری کا احساس, وہ چیزیں, اور اللہ کا خوف دل میں ہو. اے ڈر لگے گا ذرا اوپر نیچے ہوا میں تو غرق ہو جاؤں, میرے 4 مہینے تباہ ہو جائیں گے. تو اب یہ آخرت کی فکر جس کے ذریعے جرائم ختم ہو سکتے, اب اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب کو یہ احساس پیدا کرنا. اور ظلم رفع ہو سکتا ہے, ختم ہو جائے ظلم. یہی خوف اور احساس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو وہ بے چین ہو جاتا تھا. نہیں ہے واقعات عجیب. مشکات شریف میں حدود کی بات شروع ہے. حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نہیں آ رہے حضور کو, یا اللہ طاہرنی, مجھے پاک کیجئے, غلطی ہو گئی. غامدیہ کی عورت نہیں آ رہی, یا اللہ مجھ سے غلط ہو گیا, غلط کاری ہوگی, مجھے پاک کیجئے. یہ کیوں آ کے کہہ رہے؟ اور ہمارے یہاں سب کچھ کر کے بھی ایسی منکر ہو. ہم سارا کچھ کر کے منکر ہیں. خوف خدا نہیں ہے, آخرت کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے کہ آخرت میں تو مجھے پکڑا جائے گا. ان کو احساس تھا کہ آج ہی معاملہ صاف ہو جائے, قیامت کے لیے نہ رہے. دنیا کی سخت سے سخت ترین سزا بھی آخرت کی ادنا سزا سے پھر بھی بہت کم تر ہے. اب تو بے چین ہو جاتا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, اور جب تک اپنے اوپر شرعی سزا جاری نہ کرا لیتا, اور جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر معافی اور توبہ نہ کر لیتا, اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا. ہماری تمنا تو یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, اس کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے. یا تو چاہیے یہ ہوتا کہ عدالت اس لیے ہوتی کہ فلانا جنا مڑا کے اس کا حق میری طرف ہے جی, لیتا نہیں, قاضی صاحب اس کو مجبور کریں یا اپنا حق مجھ سے لے لے. ہم تو چاہتے ہیں ایسا معاشرہ ہو. اس لیے کوئی نہ جائے کہ فلان کی طرف حق ہے, منکر ہے, دیتا نہیں. یہ اس لیے ہو قاضی کہ اس کو کہیں جی اپنا حق مجھ سے لے لے, میری کمر سے بوجھ ہٹا دے. اللہ اکبر. چنانچہ مجرم خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزا جاری کراتا اور یہ کہتا, یا رسول اللہ مجھے کسی طریقے سے پاک کر دیجئے. لہٰذا جب تک دل میں خوف خدا اور آخرت کی فکر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو, اس وقت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے. ان کو ختم کرنے کے لیے جو چاہو تدبیر کر لو. کر رہے ہیں روز نویں جی, لوگوں کے ناخن نکال رہے ہیں, ڈرل مشینوں سے مورے کر رہے ہیں, کرنٹ لگا رہے ہیں. مکرے دنیا تو جرم. کئی سال سے حضرت فرماتے ہیں میرا عدالت سے بھی تعلق رہا ہے. قاعدے کی روح سے چوری اور ڈاکے کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان کی آخری اپیل ہمارے پاس عدالت میں آنی چاہیے. لیکن شروع کے 3 سال اس طرح گزرے کہ اس عرصے میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. میں حیران ہو گیا. آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کتنے مقدمات اس عرصے میں آئے, تو پتہ چلا کہ صرف 3 یا 4 مقدمات آئے. میں نے کہا اگر کوئی شخص یہ اعداد و شمار دیکھے کہ اس ملک میں 3 سال کے عرصے میں سپریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاکے کے صرف 3-4 مقدمات آئے ہیں, تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو فرشتوں کی بستی ہے اور یہاں امن و امان کا دور دورہ ہے. اور دوسری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے چوری اور ڈاکے کے 85 کیس روزانہ ہو رہے ہیں. تحقیق کرنے پر پتہ چلا
چوری اور ڈاکے کے یہ سارے کیس نیچے ہی نیچے طے ہو جاتے ہیں، وہ طے آنا ہی نہیں دیں گے، اور مقدمے کے اوپر آنے کی نوبت ہی نہیں آتی، یہاں جا کے معاملہ ختم ہو جائے، نیچے نیچے نپٹا دیے جاتے۔ 3 سال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدمہ میرے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کویت میں نوکری کرتا تھا، چھٹیوں میں جب وہ کراچی آیا تو ایئرپورٹ پر اس نے ایک ٹیکسی کرایہ پر کی اور اس میں اپنا سامان رکھ کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں بادر آباد کی چرنگی پر گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ جا رہا تھا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس پولیس کے دستے نے اس ٹیکسی کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں کویت سے آ رہا ہوں اور اب ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا تم وہاں سے کیا سامان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا جو سامان لایا ہوں اس کی تفتیش اور تحقیق کسٹم والوں نے کر لی ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ آخرکار ایک پولیس والے نے بندوق تان لی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو اور ہمارے حوالے کر دو۔ یہ پہلا مقدمہ میرے پاس آیا جس میں وہ پولیس والے جو چوری اور ڈاکے سے حفاظت کے لیے گشت کر رہے تھے وہی بندوق تان کر دوسرے کا مال چھین رہے ہیں۔ جو لوگ قانون کے محافظ اور امن و امان کے محافظ تھے وہ خود امن و امان کو غارت کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دل سے خدا کا خوف مٹ چکا ہے۔ بالخصوص جب آدمی کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا مجھے جملہ بڑا کہہ گیا، وہ سمجھتا ہے بس میں ہوں، بس تو کون ہوتا ہے نا، وہ تو انسان کو اب انسان ہی نہیں سمجھتا۔ آدمی یہ بھول گیا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں آج قتل و غارت گری، بدامنی اور بے چینی ہم پر مسلط ہے۔ یاد رکھیے یہ احساس ایک دم سے فوراً نہیں مٹا کرتا، انسان کے اندر سے یہ احساس ایک دم نہیں مٹتا بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مٹتا ہے۔ اس پر کافر نے بڑی محنت کی ہے ہمارے اندر سے یہ احساس ختم کرنے میں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لیے ایک دم سے کسی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلا شیطان پہلی مرتبہ کسی انسان سے یہ نہیں کہتا تو جا کر ڈاکہ ڈال، اس لیے کہ وہ انسان فوراً انکار کر دے گا کہ ڈاکہ ڈالنا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ مثلا اس سے کہتا ہے نگاہ غلط جگہ ڈال دو، کیوں دے جنیاں پرند ہے پھر توبہ کری، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے جب تو نے فلاں گناہ کیا تھا تو اس وقت تو تجھے یہ خیال نہیں آیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مرنا ہے، اور جب اس وقت خیال نہیں آیا تو اب یہ دوسرا گناہ بھی کر لینا، کیوں دے۔ اس کے بعد تیسرے اور چوتھے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اتنے سارے گناہ کر لیے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس، ان عادا عدوک بین جنبیک، حضور نے فرمایا سب سے بڑا دشمن، دو ہمارے بڑے دشمن ہیں جی، ایک اندر کا ایک باہر کا، ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ جو شخص اپنا دشمن نہ پہچان سکے تو کیا کرے گا؟ اندر کا دشمن نفس، شیطان بھی اندراد ہے، مت اس کو باہر سمجھ، باہر کا دشمن یہودی، ہم نے آج تک یہودیوں کو دشمن سمجھا ہی نہیں، جس کو اللہ نے قسمیں کھا کر کہا یہ تمہارے دشمن، وہ اس دسنگی ہیں ان دی گلا سو آج ہی دھوئی نہ کر دے۔ قرآن پڑھا ہوتا تو ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے ہاتھ میں پستول لیے پھر رہے ہیں،
اور پستول دکھا کر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی جان لے لی، کسی کی آبرو لوٹ لی، یہ سارے کام پہلے کرتے تھے نہیں۔ ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ پہلے لڑکوں سے کہا گیا ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تم بھی دیکھو، سمجھو بات، تم بھی دیکھو، فلمیں دیکھو، اور اس کے ذریعے رفتہ رفتہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا، اور اس کے اثرات ان کے ذہنوں پر مرتب ہو گئے۔ میں سوال کرتا ہوں تو بہت ساروں کو پھر خفا ہوتے ہیں، میڈیا ہی لے لو، میڈیا پہ خبر ہو جی، خبر ہم نے خبر دینی ہے، نکا جو سوال ہے، ایک کسی ملک کا شہزادہ یا بادشاہ یا وزیر یا اپنی معشوقہ کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ کسی باغ میں ٹہل رہا ہے تو اس کی خبر دینی، اس کے مناظر دکھانے، اس سے مجھے بتاؤ پاکستان کے نوجوان لڑکے یا لڑکی کی کون سی تربیت ہوئی ہے؟ یا کیا غربت ختم ہوئی ہے؟ کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ جھوٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا اس خبر نے ہمیں کیا دیا؟ خبر صرف خبر نہیں ہوتی، اس میں سبق ہوتا ہے، کون سمجھائے؟ اس ملک کا ہر شخص آپ ہی مفتی ہے، آپ ہی سارا کچھ ہے، ناسخ تو نصیحت کرتے ہیں پر اہل خرد کب سنتے ہیں، جب قافلہ ہی لٹ جاتا ہے تب جا کے نصیحت ہوتی۔ کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، سنتا کوئی ہے نہیں ہے، جب چڑیاں چگ جاتی ہیں کھیت تو پھر رونا کو آ رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی سمجھائے اللہ کا بندہ، کوئی صحافی، کوئی اینکر، کوئی یار ان کی یہ خبر دکھانے سے ہمارے ملک کا کون سا فائدہ ہوا ہے، یہ بتا دیں بس، ان کی بڑی مہربانی ہو۔ یا مثلا خبر ہے نا، اب دیکھو کہ انڈیا نے فلاں میزائل بنا لیا ہے، یہ ایک خبر ہے، صرف خبر نہیں ہے، اس میں سبق ہے کہ دیکھو تمہارا مد مقابل ہے اور دشمن ہے اور اس نے ٹیکنالوجی میں یہ ترقی کی ہے، تو ایسے ستے دینا رہے ہو، تم بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ خبر ہے، اب مانیں گے یہ خبر ہے، اور اس نے ایک سبق دیا ہے۔ لیکن لیڈی ڈیانا فلانی جی بیٹھی دی ہے، اتھے اس چاہ پیتی ہے، اس کی پیالی ایسی ہے، اس کے کپڑوں کا رنگ ایسا ہے، فلانے نے ایسا کر لیا ہے، فلانے ملک میں یہ ہو گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ کویت والے کی ابھی خبریں ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ چل رہے مریا تھا نا کویت کا، تو مر گیا تو اس دے فوٹو تے جی سونے دی اس دیاں موٹراں سیاں، وہ ایک طرف موٹریں ایک طرف سونے کے جہاز ہیں، دوئی طرف مٹی کی ڈیری ہے، کر گیا سونا، کیا کام آئے گا اس کا؟ اب دیکھو یہ آہستہ آہستہ نہیں ہوتا، نوجوان نسل کو ہم نے ان چیزوں کا عادی بنایا، فلمیں دیکھو، اور اس کے ذریعے رفتہ رفتہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا، ادھر دیکھتے ہیں ادھر جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ اپناتے ہیں، جیسا لباس اس نے پہنا ہے یہ خبر نہیں ہے، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے نسل کو، یہ صرف فلم اور ڈرامہ نہیں ہے، اس کے ذریعے ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ ذہن سازیاں ہم کرتے رہے، وہ ذہن سازی ہوگی، اور اس کے اثرات ان کے ذہنوں پر مرتب ہو گئے، اور جب ایک مرتبہ یہ حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل سے مٹا کر میں یہ گناہ کے کام کر رہا ہوں اور یہ فلمیں دیکھ رہا ہوں، تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں، اور شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے تم نے فلاں فلم کے اندر فلاں تماشا دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خود بھی تجربہ کر کے دیکھو، اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے بڑا گناہ ہمیشہ چھوٹے گناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے گناہ کرنے کی جرت پیدا کی جاتی، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑے گناہوں پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ آج کے ان نوجوانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، کبھی اس دنیا سے نہیں جانا، اور پھر وہ خیال پیدا ہو مادہ مادہ مادہ، پیسہ پیسہ، ان کے دماغ بنے ہی پیسے سے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں،
ہم نے تو جب ہوش سنبھالا تھا ایسا ہی سن دیا سے دنیا کی مذمت، دنیا کی مذمت، دنیا کی مذمت. ہاں جی دنیا جیفا و طالب و آ کے لاب، یہ حدیثاں یہ تو بعد میں پڑھی ہیں تو بچپن سے یاد ہیں ہمیں. کیوں؟ والد صاحب رات دن دماغ میں یہی بٹاتے تھے، دنیا دنیا، او دنیا مردار ہے، اس سے طلب کرنا لے کتن، دنیا کی طرف نہ دیکھنا، دنیا خود ذلیل ہو کے آئے گی، دنیا نہ دیکھنا، دنیا 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 کی نفرت 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 دلوں میں بٹھا دی. اج کے پیسہ پیسہ پیسہ، لال ہوئے رام ہوئے جتو تھاندے کو کے آن جی رشوت لے کے آ، کسی کو قتل کر کے لا برے، لانا ضرور ہے، خالی ہاتھ نہیں. ہمارے دماغوں میں پیسہ، ہمیں تو بڑوں نے دنیا سے ایسی نفرت دکھائی تھی، ایسی نفرت، ایسی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں بس گئی تھی. ہم سمجھتے ہی نہیں دے دنیا کی شو دی ہے، کیا ہوندے کیا ہوندے کیوں، اس پر قصے واقعات بزرگوں کے حالات وہ سنا سنا سنا. آج جتے جلو تو سبق ہی صرف کس تے پیسے دا، دعا سبق کوئی کہتا ہی نہیں، سناتا ہی نہیں، پیسہ پیسو پیسو. اب ہمیں ہمیشہ ان نوجوانوں کے دماغوں میں بات بیٹھ گئی، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، کبھی اس دنیا سے نہیں جانا، کیونکہ گناہوں کا عادی بن جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس دلوں سے مٹ گیا. تو اب بڑے سے بڑے گناہ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، دروازہ چوپٹ کھل گیا. اب جو گناہ چاہو کر لو اور جو چاہو گناہ کروا لو. عربی زبان کا ایک شعر ہے، الشر یبدؤ فی الاصل اصغر، یعنی برائی ابتدا میں ہمیشہ چھوٹی ہوتی، نکی جی شروع ہوتی، اور ذرا سی چنگاری سے آگ بڑک اٹھتی ہے. اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کرو کہ چلو یہ گناہ چھوٹا سا ہے کر لو، اس لیے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے جو اس نے تم کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اور اپنے کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لیے اور تمہارے دل سے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر مٹانے کے لیے ڈال دی ہے. اس لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دو. کس وجہ سے؟ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے. حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ لوگ اشتیاق سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ بڑے شوق سے آ کر پوچھتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. اور پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر صغیرہ ہے تو کر لیں گے، اور اگر کبیرہ ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہو. حضرت فرمایا کرتے تھے صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چنگاری اور ایک بڑا انگارہ. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کو صندوق میں رکھ لے اور یہ سوچے یہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کو جلا دے گی اور صندوق کو بھی جلا دے گی، اور ہو سکتا ہے وہ پورے گھر کو جلا دے. یہی حال گناہ کا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا آگ کی چنگاری ہے. اگر تم اپنے اختیار سے ایک گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک گناہ تمہاری زندگی کی پونجی کو خاکستر کر دے. اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھو گناہ ہے یا نہیں، بس یہ اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے، اور یہ کام ناجائز ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے یہ سوچو یہ گناہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بہرحال اس آیت کا مصداق بننے کا طریقہ یہ ہے جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کا دل میں دھیان کرے اور اس کے ذریعے گناہ کو چھوڑ دے. چھوٹے اور بڑے کی بات آئی تو یہاں سمجھو ہر گناہ اپنی ذات میں بڑا ہے، بڑے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، چھوٹے کے اعتبار سے بڑا ہے. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، میں ہوں، آپ ہیں اور انسان ہیں، بیک وقت وہ کیا ہے جی
ایسا بھی ہو سکتا ہے دادا بھی ہو، نانا بھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ دادے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، بیٹے کے اعتبار سے بڑا ہے، ہر گناہ اپنی ذات میں بڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ احساس کرنا کہ یہ گناہ جی۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات، سونے سے پانی سے لکھنے کی بات اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ان میں سے ایک بات اس کے ساتھ متعلق ہے تو میں کہتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپا دیا ہے، بس اے نہ سوچیں کہ ایک نکہت ہے یہ بڑا گناہ، بس جو گناہ بھی تیرے سامنے آئے یہ سوچ لینا ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اس گناہ کو اس لیے چھوڑ دینا کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ تو جب اللہ کی ناراضگی، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہو جائے تو انشاءاللہ نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ کیمروں کی ضرورت ہے، نہ سیکورٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنا کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا، خود بخود سیدھا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر خودکار سسٹم لگ گیا ہے، وہ خود بخود کام کر رہا ہے، جتنے سمجھے گا یہ کام غلط ہے وہ نہیں کرے گا، پیا کوئی نہ دیکھتا ہو، وہ کسی کے دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دیکھسی تو میں ایک غلط کام نہ کر سا، انہیں نہیں دیکھا تو میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہاں غلط ہوگا وہ خود بخود رک جائے گا، اس کے اندر ایک سسٹم لگ جائے گا۔ یہ الارم سسٹم اپنے اندر ہم نے لگانا ہے کہ خود بخود چالو ہو جائے، جہاں غلط چیز ہو تو اندروں الارم بج جلے، غلط ہونے کے کر دے، سمجھو؟ یہ خودکار سسٹم ہر ایک میں فٹ ہو سکتا ہے، اور اللہ نے کیا ہوا ہے، صرف اس کی تاراں صحیح جوڑنا دی ضرورت ہے، تاراں صحیح جڑ گئیں تو یہ خودکار سسٹم خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے، اور اس کے لیے اپنی طلب، اپنی محنت ضروری ہے، اپنی محنت، اپنی طلب۔ بار بار میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بچے کو ہم سکول میں داخل کرتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد وہ پائلٹ نہیں ہو گیا تھا، نہ ڈاکٹر ہو گیا تھا جی، نہ وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے، بلکہ اسے درجہ بدرجہ سیڑھی محنت خود کرنی پڑتی ہے، رہنمائی استاذ کرتے ہیں لیکن محنت اس کی اپنی ہوگی۔ استاد مجھ پڑھے لکھے تو ہو، بڑا علامہ فہامہ ہو، لیکن وہ خود کتاب نہ دیکھتا ہے، نہ کھولتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ لکھتا ہے، تو وہ ترقی کرے گا؟ پیا استاد بہت قابل ہو، استاد میری طرح کا نالائق، نہ کٹو، نہ کماؤ، لیکن شاگرد محنتی ہو تو بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ اور پیر تو مرید آئے تھے زیادہ نا، شاگردی سے زیادہ، تو مریدوں کی بات بھی کہہ دوں۔ وہ ایک میرے رنگا ہی ایک پیر آسا، بھی جلدے جلدے ٹوکر لگی، پیر ہو گیا بیچارہ، میری طرح کا پیر تھا، تو اور کسی کام کا تھا نہیں، تو جنے اور تو کما دہانا تو بے جلا پیر، تو بس کچھ نہ کچھ مرید تھا ہی گئے سن۔ اللہ کی شان ہو، ایک دو بابے آ گئی جی مڑ کو بھی پہلے صرف بابے آیا سے بھی اس نے اتفاق ہے، وہ بابا ایک بیٹھے دے دعا کر حاضر ہے، تو یہ آگے ہلے بیعت کرو، میں نہ کرتا، میں اس قابل نہیں، نہ کرو کرو، خیر جو ہوا جی صاحب کے پاس گئے، وہاں سے آئے، جو بھی ہوا تو ان کو بیعت کر لیا، جو اس مرید بڑا چلے، تو وہ اخلاص سے آئے تھے، بات ہے نا پیر کامل کے جی یقین کامل، مرید آئے تھے اخلاص سے، ان کا کام ہو گیا، پیر تھے مڑے رنگا سا۔ تو اب اللہ کی شان، مریدوں نے ترقی کر لی خاصی، اونچے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے کشف عطا کر دی مریدوں، پیروں کو پتہ ہی نہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی مرید کی وجہ سے اللہ پیر کو مقام دے دیتا ہے۔ تو ایک دن ان مریدوں نے کہا اور بھی ہوگے، تو یہ دو ترے ذرا زیادہ اچھی ہوگی، انہوں نے سوچا یار اللہ نے ایک چیز تو ہمیں دے دی ہے، ذرا اپنے پیرہ دا مقام تے دیکھاں کچھ ہے نا،
وہ جو ایسے ہوئے تو پیر کا درجہ دیکھنا چاہتے تھے، کسا جی نہیں تو عالم ہے فلاں تے فلاں تے فلاں تے، کسا جی ہے ہی نہیں پیر، لیکن ایسے مخلص تھے نا، بس جو مڑ کے آئے اس حالت سے، یہ آپ نہ سمجھ سکیں تو یوں سمجھ لیں جیسے خواب نہ، خوابہ بھی دیکھو کمرہ 12 بائی 12 دا ہوندہ ہے، لیکن جنا بڑے باغا بھی ہوندہ ہے، لا متنعی باغا بھی پھردہ ہوندہ ہے، پھردہ ہے نا، وہ ایک جان ہے، خواب نہ، تو اسی طرح بھی ایک جان ہے، ہر ایک کو سمجھ، نابالغاں کو خصوصی طور پر نہیں سمجھ آتا۔ تو اب انہوں نے جو دیکھا یہ تیئی نہ انہاں کے ہو ایک ہی سنا کے ہو جا رہے پیر صاحب نظر نہ آئے کسا مقام دے دو یا ہو چپ کر روندہ مقام مجھو چاہیے یستی سوچ کو لگی اتنے نو ہوئے جی جائیے ان جتا سو نہیں نظر آتے، اے ان کی عقیدت محبت دیکھو تریے بھی آخیا یار نہ چلو ہیاں کر دیا، چونکہ ہمارے پیر تو وراء الوراء ہیں جی، مجھو چن تے جھل کے انہیں دے قدمہ میں بہنے ہیں یار تے آئے جی پیر صاحب کے حضرت بیٹھے پیران میں تب منت تزاری حضرت ایک درخواست رد نہ کریں کہ جی ہم نے مقام آپ کا دیکھنا چاہا تو آپ تو ہمیں کہیں نظر نہیں، آپ کون سے مقام پہ اس وقت؟ پیر صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپ اس آخر واللہ دے بندے ہو یہ کیا کر رہے؟ میں ڈاکو تھا، ڈاکو، بیماری آئی یا کچھ ہوا حادثہ ہوا اس کام سے رہ گیا، میں آ گیا ہوں کس طرح لوکاں کے ہاتھ پھیلا سا زوراں نال کھستا رہے ہیں کولو ہوں ہاتھ کیسے پھیلاؤں گا؟ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جل روزی اللہ دے سی پیر بن کے تو تسی آگے ہو تو مڑ کولو کچھ سچ اچ سنو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو تو آئندہ میرے پاس کبھی نہ آنا، میں ڈاکو ہوں مڑ کو اور کچھ بھی نہیں، کتے ٹونڈ سے مکو ہائے ہائے واقعی مرید تھے ہو، واقعی اٹھے اپنی جگہ گئے تو روئے اللہ گئے، یا اللہ تیری معرفت تو ہمیں اسی کی وجہ سے ملی ہے، بے ڈاکو ہے یہ چور ہے یہ جو بھی ہے، یہ تو ذریعہ یہی بنا ہے، یا اللہ جو ہمیں تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے تو اسے بھی اپنے تک پہنچا دے نا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، تو وہ جانا بچارہ تھے جال کے ان کے بیٹھے آ سکو کو پھنسے، لیکن اللہ نے اپنے جال میں اسے پھنسا لیا۔ تو اس لیے اصل کول کچھ بھی نہیں ہے، تو میں حقیقت حال کہتا ہوں جی صاحب نے ذمہ داری ڈال دی، باقی تصوف کی تا سے بھی واقف نہیں، اللہ اپنا فضل کر لے، جو جیسا ظرف لے کے آئے۔ اللہ میں تو یہی دعا مانگتا رہتا ہوں، تمہیں آج بتا بھی دوں، نہیں سنی ہوگی تم نے مجھ سے، دل میں مانگتا رہتا ہوں یا اللہ جو جیسا ظرف لے کے آتا ہے، ظرف برتن کو کہتے ہیں، کھوئی تے چشمے تے ٹوٹی تے جگ کہن کے آسو تے جگ کہن کے جن سے، پیالی لے کے آؤ گے پیالی جتنا لے کے جاؤ گے، کولر آنسو تو کولر بھر کے کھڑسو، تو ٹوٹی ہے نا جی، وہ تو چشمہ ہے، جتنا بھر سکو، جیسا ظرف لاؤ گے ویسا کچھ لے کے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑے ظرف دے دے، بڑے برتن دے دے، بڑے برتنوں کے ساتھ نوازے، اس کی رحمت کے خزانے اور چشمے وہ دن رات بہہ رہے ہیں، ہم ہی کمزور ہیں جو وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اب تھوڑی دیر فکر اپنی طلب، یہ مریدوں کا قصہ کیوں سنایا؟ اصل میں کچھ ہے یا نہیں، تم طلب ہوگی تو اللہ نوازیں۔